نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا مگر ستانہ زبان سے، یعنی یہ جو یہود تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بہت زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر منافقین انہی میں سے تھے جو بظاہر وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اندر وہ اپنے یہودیوں سے ملے ہوئے تھے اور ان کو خیر خبر کیا کرتے تھے اور سارے راز فاش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا زیادہ تر جتنے بھی منافق تھے وہ یہود میں سے ہی زیادہ تھے، اور لہٰذا وہ پیچھے ادھر بات سنتے تھے، پھر پیچھے مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکتوں کا پتہ چلتا تو وہ بہت زیادہ خفا ہو جاتے کہ یار یہ تو ہمارے پاس ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ پھر جا کے ہمارے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح اگر کسی کے پیچھے بھی اس طرح ہوتا ہے تو اس کا دل خفا ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو اس پہ انسان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن صرف زبان سے آپ کو تکلیف دے دیتے ہیں، یعنی آپ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں جس سے انسان کا دل خفا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر آپ سے یہ لڑیں گے تو پیٹ پھیر دیں گے، یعنی پیٹ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ ٹھہر نہیں سکتے آپ کے سامنے، نہ آپ کے صحابہ کے سامنے، یہ یعنی صرف منہ سے ان کی باتیں ہیں، باقی جب یہ جنگ میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ جنگ کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، اور دنیا پرست لوگ جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ تو پھر جب یہ اس طرح کریں گے کبھی، یعنی یہ معرکے میں سامنے آئیں گے بھی،
تو ان کی کوئی بھی پھر مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں یعنی یہ ان کے 3 قبیلے تھے، اور یہ اسی وجہ سے آئے تھے کہ اس وقت ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ آخری پیغمبر اس یعنی مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر یہاں ہجرت کریں گے، اور یہ اس انتظار میں تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ یہ ہمارے خاندان میں ہوگا، لہذا یہ ادھر سے شام وغیرہ سے ادھر انہوں نے ہجرت کی اور ادھر یعنی رہنے لگے تاکہ ہم میں آخری پیغمبر آ جائے۔ لہذا جب ان کو پتہ چلا کہ وہ عرب میں آ گئے اور وہ عربی ہے، لہٰذا انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ان کو بہت زیادہ بڑے بڑے پیسے دیا کرتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، حکموں کو تبدیل کرتے تھے تورات کے، لہٰذا ان کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ پھر تو یہ چیزیں ہم نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اگر ہم ایمان لائیں تو پھر یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ، ماری گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں دیکھے جائیں یعنی جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے ان پر ذلت اور خواری ہوگی، اور یہ لوگوں کے ماتحت رہ کر یعنی رہیں گے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے دستاویز اللہ کے اور دستاویز لوگوں کے، یعنی یا تو یہ مسلمان ہو جائے یعنی اللہ کے سائے کے نیچے آ جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو جائے، اس کا یہ مفہوم ہے، اور پھر یعنی اللہ کی دین کی رسی پکڑ لے، تو یہ سارے احتمالات۔ لہٰذا یہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو امن حاصل ہو جاتا ہے۔ وحبل من الناس سے ان کا یہ ہے کہ یہ ہر وقت یعنی ہر زمانے میں کسی یعنی قوت اور طاقت والی قوم سے، جو اگر چاہے وہ کافر ہی ہو لیکن ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، جس طرح کہ آج کل کے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ اور مغربی ممالک کے ساتھ یعنی معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں، اور اس معاہدے کی وجہ سے ان کی جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ ان کی جگہ وہ لڑتے ہیں، سب ساز سامان بھی وہ دیتے ہیں اور لڑتے بھی وہ ہیں۔ لہٰذا وہ حبل من الناس میں دوسرے لوگ، دوسری قومیں آ گئی کہ یہ ان کی یعنی قوت اور طاقت سے یعنی ان کو قوت حاصل ہوتی ہے، ایسے یہ اپنی قوت ان کی کبھی بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور کھمایا انہوں نے غصہ اللہ کا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور لازم کر دی گئی ان کے اوپر حاجت مندی، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے، یعنی انہوں نے اتنی سخت نافرمانی کی کہ مخالفت تو درکنار کے پیغمبروں کی مخالفت کی، بلکہ ان کی قتل سے بھی گریز نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات میں پھر فرماتے ہیں لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر، یتلون آیات اللہ، پڑھتے ہیں آیت اللہ کی، آناء اللیل وہم یسجدون، راتوں کے وقت اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یعنی وہ جب اپنے دین پر بھی تھے، یعنی جس وقت یہودی تھے، ایمان نہیں لائے تھے، تو اس وقت بھی ان میں تقویٰ تھا، یعنی ایک امت ان میں بھی ایسا ہے کہ وہ تقوی پر قائم ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور صحیح تورات پر عمل کرنے والے ہیں، اور پھر انہوں نے ہی اسلام قبول کر دیا، کیونکہ
وہ تو صحیح معنوں میں تورات کو مانتے تھے، لہذا تورات میں جو نشانیاں تھیں وہ آ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو پھر انہوں نے ایمان لایا، جس طرح کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اور ایسے لوگ ہیں۔ اور مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد یعنی 10 تک بھی نہیں پہنچتی، یعنی اتنے کم لوگ ان میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی کتاب پر یعنی عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رات کو بھی اٹھتے ہیں اپنے بستروں سے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا وہ جب مسلمان بھی ہوئے تو انہوں نے پھر بھی یعنی بہت اپنے یعنی مسلمانی پر پھر اس طرح قائم رہے کہ اپنے قبیلے کے متعلق جب ان کو فیصلہ کے لیے کہا گیا، اور یہودیوں نے اس غرض سے کہ یہ ہماری طرفداری کریں گے، لیکن وہ صحیح طرح مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے صحیح فیصلہ کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح یعنی ان کا فیصلہ کرنا تھا اسی طرح فیصلہ ان کا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر، واولئک من الصالحین، نیک کاموں پر، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی اچھی باتوں کو بھی بیان فرماتے ہیں، اور اچھی باتیں جتنے بھی ان میں ہیں وہ سب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی، اور مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت کی جا رہی ہے ادھر کہ یہ باتیں اچھی باتیں ہیں، لہٰذا ان باتوں کو تم بھی اختیار کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقرب میں پہنچ سکتے ہو، یعنی اللہ کے قریب اور قرب حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی بات بتا دی یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا، ویسارعون فی الخیرات، اور ہر نیک کام میں دوڑ لگانا، یعنی ہر نیک کام کے لیے جستجو کرنا، اس میں کوشش کرنا، جتنی استطاعت ہے وہ ساری اس میں خرچ کر کے یعنی اس کام کو کرنا۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیک بخت کہا ہے، یعنی صالح بندگان یہی ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، فَلَن يُغْفَرُوهُ، اس کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ یعنی یہ جو کام بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ایمان کی بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، پھر یہ دوسری باتیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی بھی اچھے کاموں کی یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ ان میں بھی اگر اچھے لوگ ہیں تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور ان نیک کاموں کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اسلام قبول کر دیا، انہوں نے یعنی ان کو اسلام کی ہدایت دے دی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صالح لوگ ہیں، لہٰذا تم بھی ایسا کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اور اچھے اعمال کی یعنی تلقین اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُغْفَرُوهُ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام ان کی ہرگز ناقدری نہ ہوگی، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب لوگوں کا خبر ہے کہ وہ پرہیزگار ہیں اور اچھے اعمال والے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بخش دیں گے آخرت میں۔ اور بلکہ جو یہود و نصارہ کے متعلق احادیث میں یہ آیا ہے کہ جو پہلے مذہب پر بھی صحیح عمل کرتے تھے اور ابھی وہ اسلام میں داخلے ہو گئے، لہٰذا ان کو 2 اجر ملیں گے، یعنی پہلے
مسلمان تھے اور پھر بھی یہ دوسرے مذہب کو قبول کیا اور شیطان کی بات نہیں مانی اور نفس کی باتیں نہیں مانی اور ایمان لائے، لہٰذا ان کو دون اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔